بسم الله الرحمن الرحيم وفي هذا الكلام قد نبه على فائدتين إحداهما أن استدعاء التصديق تصور المحكوم عليه ليس معناه أنه يستدعي تصور المحكوم عليه بكونه الحقيقة حتى لو لم يتصور حقيقة الشيء لم تنع الحكم عليه، بل المراد أنه يستدعي تصوره بوجه ما، إما بكونه حقيقته أو بأمر صادق عليه، فإننا نحكم على الأشياء لا نعرف حقائقها كما نحكم على واجب الوجود بالعلم والقدرة وعلى شج نراه من بعيد بأنه شاغل لحيز المعين. فلو كان الحكم على الشيء مستدعيا لتصور المحكوم عليه بكونه حقيقته لم يصح منا أمثال هذه الأحكام. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصاب کا آخری قال جاری ہے اور انہوں نے بیان فرمایا تھا منطقی موصل الی التصور کو قول شارع، موصل الی التصدیق کو حجت کہتے ہیں۔ پھر تصور و تصدیق کی وضعی ترتیب کو بیان فرمایا تھا اور کہا تھا کہ چونکہ ہر تصدیق میں محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور ضروری ہے۔ آج کے سبق میں مصنف دو فائدوں پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ ہر تصدیق کے لیے محکوم علیہ کا تصور ضروری ہے، چاہے وہ بالذات ہو یا امر صادق علیہ سے، ایسے ہی محکوم بہی کا تصور ضروری ہے، چاہے وہ بالذات ہو یا امر صادق علیہ سے یا نسبت حکمیہ کا تصور ہے۔ اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بالگناہ کو چاہتی ہے۔ پہلے تصور کی معنی بھی جان لیں۔ تصور بالگناہ کہتے ہیں کسی شے کو اس کی تمام ذاتیات کے ساتھ جاننا، یہ ہے تصور بالگناہ۔ کسی شے کو اس کے جمیع ذاتیات کے ساتھ جاننا۔ اور تصور بوجہ ما کہتے ہیں اس کے عرضیات میں سے کسی عرض کے ذریعے جاننا، جیسے انسان کو ظاہر کے ذریعے جان لینا، یہ ہے ایک تصور بالگناہ، تصور بالوجہ یعنی بوجہ ما۔ تو یہ فرماتے ہیں شارح کہ یہ جو کہا گیا کہ ہر تصدیق کے لیے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور ضروری ہے، یعنی ہر تصدیق یہ تصور چاہتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محکوم علیہ کے تصور بالگناہ کو چاہتی ہے یا محکوم بہی کے تصور بالگناہ کو چاہتی ہے، بلکہ صرف تصور بوجہ ما حاصل ہو جائے تب بھی تصدیق پا لی جائے گی۔ تصور بوجہ ما پا لیا جائے تب بھی تصدیق حاصل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بالگناہ حاصل نہ ہو تو اس پر تصدیق کا پایا جانا ہی محال ہوگا، نہیں، اگر تصور بالگناہ بھی حاصل نہ ہو، تصور بالوجہ حاصل ہو جائے تب بھی تصدیق پا لی جائے گی۔ تو یہاں جہاں بھی یہ کہا گیا کہ ہر تصدیق محکوم علیہ اور محکوم بہی کے تصور کو چاہتی ہے تو اس سے تصور بالگناہ مراد نہیں ہے محکوم علیہ محکوم بہی کا، بلکہ تصور بوجہ ما مراد ہے۔ اب وہ تصور چاہے بالگناہ کی صورت میں حاصل ہو جائے یا امر صادق علیہ کے واسطے سے حاصل ہو جائے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ تصدیق محکوم علیہ اور محکوم بہی کے تصور بالگناہ کا تقاضا نہیں کرتی، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر تصدیق محکوم علیہ اور محکوم بہی کے تصور بالگناہ کا تقاضا کرتی تب تو بہت سے قضایا ایسے ہیں جن پر حکم لگانا اور ان کو قضیہ کہنا صحیح نہیں ہوتا، حالانکہ بالاتفاق وہ سب کے سب قضیے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سامع ہے، حکم لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی حقیقت بالگناہ کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔
اللہ کی حقیقت بالکنہ ہم نہیں جانتے، بکنہ حقیقت ہی ہم اس کو نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم اس پر حکم لگا رہے ہیں، تو محکوم علیہ کا تصور ہم کو ہو رہا ہے۔ تو اگر تکبر بالکنہ کا تقاضا کرتی تصدیق تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ سارے حکم لگانا اور ان کو قضیہ بنانا صحیح نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کوئی شخص دور سے آ رہا ہے، اب ہماری پہچان میں نہیں ہے کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص حیز معین کو گھیرے ہوئے ہے، فلاں شخص حیز معین کو گھیرے ہوئے ہے، تو یہ قضیہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ حالانکہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، تصور بالکنہ ہمیں نہیں معلوم ہے، بس اتنا جانتے ہیں کوئی ہے جو ایک حیز ایک مکان کو گھیرے ہوئے ہے، ہم حکم لگا رہے ہیں۔ تو ہم بہت سی ایسی چیزوں پر حکم لگاتے ہیں جن کی حقیقتوں کو ہم جانتے ہی نہیں، جن کا تصور بالکنہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، پھر بھی ہم ان پر حکم لگاتے ہیں اور ان کو قضیہ بناتے ہیں۔ تو اگر تصدیق تصور بالکنہ کا تقاضا کرتی تو ان چیزوں پر حکم لگانا صحیح نہیں ہوتا جن کا تصور بالکنہ ہم کو حاصل نہیں ہوتا، مگر بالاتفاق ان پر حکم لگانا صحیح ہے، اور سب کے نزدیک یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ قضایا ہیں، قضیہ بنتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تصدیق جو محکوم علیہ اور محکوم بہ کے تصور کا تقاضا کرتی ہے وہ تصور بالکنہ نہیں بلکہ تصور بے وجہ ما ہو جائے، اب وہ چاہے کنہ کی شکل میں ہو جائے یا امر صادق علیہ کے ذریعے ہو جائے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے، ملائیے۔ وفی ھذا الکلام، اور اس کلام میں مصنف نے دو فائدوں پر تنبیہ فرمائی، احداہما، ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تصدیق کا محکوم علیہ کے تصور کا تقاضا کرنا لیسا معنی ہو، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ محکوم علیہ کے تصور بالکنہ کا تقاضا کرتی ہے، حتی لو لم یتصور حقیقت شیء، یہاں تک کہ اگر شے کی حقیقت کا تصور نہ کیا جائے تو اس پر حکم لگانا محال ہو، بل المراد، بلکہ مراد یہ ہے انہ یستدعی تصورہ بوجہ ما، بلکہ مراد یہ ہے کہ تصدیق محکوم علیہ اور محکوم بہ کے تصور بوجہ ما کی داعی ہے، تقاضا کرتی ہے، اما بکنہ حقیقتہ، چاہے وہ کنہ حقیقت کی شکل میں تصور حاصل ہو جائے یا امر صادق علیہ کے طور پر۔ کیوں؟ فإننا نحکم علی الاشیاء لا نعرف حقائقها، اس لیے کہ ہم بہت سی ایسی چیزوں پر حکم لگاتے ہیں جن کی حقیقتوں کو ہم نہیں جانتے، جیسے کہ ہم واجب الوجود پر علم اور قدرت کا حکم لگاتے ہیں، اور دور سے آنے والے شخص پر اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ وہ حیز معین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ فلو کان الحکم علی الشیء مستدعیا لتصور المحکوم علیہ بکنہ حقیقتہ، تو اگر حکم کسی شے پر حکم لگانے کا مطلب محکوم علیہ کے تصور بکنہ کا تقاضا کرنا ہوتا تو ان جیسے احکام کا مثال میں پیش کرنا صحیح نہیں ہوتا، یعنی ان جیسے احکام کو قضیہ بنانا یا ان پر حکم لگانا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ وثانیہما، اب دوسرا فائدہ، یہاں سے دوسرا فائدہ جس پر تنبیہ کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ مصنف نے یہاں پر لفظ حکم 2 مرتبہ استعمال کیا ہے کتاب میں، کیا؟ لأن كل تصدیق لا بد فيه من تصور المحکوم علیہ اما بذاته او بامر صادق علیہ وتصور المحکوم به كذلك والحکم لامتناع الحکم ممن جهل احد هذه الامور، دیکھو والحکم لامتناع الحکم، ٹھیک ہے؟ تو محکوم تصدیق کے لیے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور اور حکم کا تصور ضروری ہے، کیونکہ ان تینوں میں سے کوئی ایک سے بھی جاہل رہ گیا تو حکم لگانا محال ہے۔ تو 2 جگہ لفظ حکم کا استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر 2 جگہ استعمال کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ والحکم لامتناع الحکم، ٹھیک ہے؟ ایک ہی جگہ استعمال کر دیتے تو 2 جگہ استعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ مصنف نے والحکم لامتناع الحکم میں حکم کا لفظ 2 مرتبہ بول کر اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ منطقیوں کے یہاں حکم کا اطلاق بطریق اشتراک 2 معنوں پر ہوگا، ایک ہے نسبت ایجابیہ اور نسبت سلبیہ، جسے ہم نسبت حکمیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم؟ نسبت حکمیہ، اور دوسرا ہے ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت، یعنی اس بات کا ادراک کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے۔ ہم نے کہا زید کھڑا ہے تو پہلے ہم نے زید
محکوم علیہ، پھر قیام محکوم بہی، دونوں کا تصور ہوا، پھر نسبت حکمیہ یعنی زید کی طرف قیام کی نسبت کر دی، 3 ہو گیا۔ اب یہ کہ واقعی زید کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے، یہ چوتھی چیز ہوئی۔ تو حکم 2 معنوں میں مستعمل ہے، جو نسبت حکمیہ یعنی ہم زید کی طرف قیام کی نسبت کر رہے ہیں، یہ بھی حکم کا معنی ہے، اور پھر بعد میں جو آخر میں لا رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے، ایک یہ بھی نسبت ہے، یہ بھی حکم ہے۔ تو 2 معنوں میں مشترک ہے، ایک ہے ایجاب نسبت ایجابیہ اور سلبیہ جس کو نسبت حکمیہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت، یعنی اس بات کا ادراک کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے۔ تو مصنف نے یہاں جو 2 جگہ حکم کا استعمال کیا، تو پہلا حکم بول کر نسبت ایجابیہ مراد ہے یعنی نسبت حکمیہ، نسبت ایجابیہ یا سلبیہ یعنی نسبت حکمیہ مراد ہے، اور دوسری جگہ جو حکم بولا ہے اس سے مراد ہے ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت۔ ٹھیک ہے، تو پہلی جگہ جو کہا کہ محکوم تصدیق کے لیے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور حکم کا تصور چاہیے، یعنی نسبت حکمیہ چاہیے۔ کیونکہ اگر حکم نہ ہو، نسبت حکمیہ نہ ہو، تو اس پر حکم لگانا محال ہے، یعنی یہ کہنا کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، یہ حکم لگانا کیا ہوگا؟ محال ہوگا۔ تو یہ 2 لفظ استعمال کیے 2 معنوں میں، پہلے سے مراد ہے نسبت حکمیہ اور دوسرے سے مراد ہے دوسرے حکم سے ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت۔ اس کی مزید تفصیل کرتے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی معنی مراد لینا صحیح ہے، پہلی جگہ حکم سے نسبت حکمیہ مراد لیا جائے گا اور دوسری جگہ حکم سے ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت مراد لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی معنی آپ مراد لیں گے تو معنی فاسد ہو جائے گا، معنی غلط ہو جائے گا، وہ اس کو بتا رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل کہ یہاں سے پہلے سے نسبت حکمیہ مراد ہے اور دوسرے سے ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم پہلے لفظ سے یعنی پہلے حکم سے نسبت حکمیہ اور دوسرے حکم یعنی ایقاع نسبت اور انتزاع مراد نہ لیں تو عقلی طور پر یہ صورتیں بن سکتی ہیں کہ پہلی صورت میں دونوں جگہ لفظ حکم سے نسبت حکمیہ مراد ہو۔ اگر ہم وہ مراد نہ لیں جو مصنف کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے نسبت حکمیہ مراد ہے اور دوسرے سے ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت ہے، یہ معنی مراد لے رہے ہیں تو صحیح ہے۔ اگر یہ معنی مراد نہیں لے رہے ہیں تو پھر 2-3 شکلیں ہوں گی اور تینوں شکلیں غلط ہو جائیں گی۔ پہلی شکل یہ ہوگی کہ دونوں جگہ حکم سے نسبت حکمیہ مراد ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ دونوں جگہ لفظ حکم سے ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت مراد لیا جائے، اور یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دونوں جگہ لفظ حکم سے نسبت حکمیہ مراد لیں تو ایسی صورت میں مصنف کی عبارت لامتناع الحکم ممن جہلا کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا، درستی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں اب معنی یہ ہوگا ہر تصدیق میں نسبت حکمیہ کا تصور ضروری ہے ورنہ نسبت حکمیہ ممتنع ہوگی۔ دونوں جگہ ایک ہی معنی مراد لے رہے ہیں آپ، نسبت حکمیہ، تو اب کیا ہر تصدیق میں نسبت حکمیہ ضروری ہے ورنہ نسبت حکمیہ ممتنع ہو جائے گی، تو اب تو یہ لازم آئے گا کہ نسبت حکمیہ خود نسبت حکمیہ کے تصور پر موقوف ہے، نسبت حکمیہ خود نسبت حکمیہ کے تصور پر موقوف ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ باطل ہے۔ نسبت حکمیہ کے تصور پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کے بغیر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری والی صورت یعنی دونوں جگہ ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت مراد لیا جائے تو یہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ اگر دونوں جگہ پر ایقاع نسبت مراد لیں تو اب عبارت کا مطلب کیا ہوگا کہ ہر تصدیق میں تصور ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت ضروری ہے ورنہ ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت ممتنع ہوگا۔ ہر تصدیق میں ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت کا تصور ضروری ہے ورنہ ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت کیا ہوگا؟ ممتنع ہوگا۔ یہ مطلب بھی باطل ہے کیونکہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ ہر تصدیق ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت کے تصور پر موقوف ہے، حالانکہ ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت ہو جانے کے بعد تصدیق پا لی جاتی ہے، اب کسی چیز پر موقوفی نہیں ہوتی۔ جب یہ ہو گیا کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، جیسے ہی یہ
تصور ہوا فوراً تصدیق پالی گئی، اب تصدیق کسی چیز پر موقوف ہی نہیں رہے گی. اور اگر یہاں یہ معنی مراد لے لیا جائے تو ابھی تصدیق اس پر موقوف ہو جائے گی، تو یہ معنی بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تو اس صورت میں بھی لازم آئے گا کہ تصدیق ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت پر موقوف ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ جب ایقاء یا انتزاع پا لیا جاتا ہے تو یعنی جب ہم یہ ادراک کر لیں کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں تو تصدیق حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد تصدیق کے پائے جانے کے لیے ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت کے تصور کی ضرورت نہیں رہتی. ایک صورت اور بن سکتی ہے کہ پہلے سے ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت مراد ہو اور دوسرے سے نسبت حکمیہ، کہتے ہیں یہ معنی بھی باطل ہو جائے گا. تیسری صورت، اس لیے شارح نے اس کو بیان بھی نہیں کیا ہے، تیسری والی صورت کو شارح نے بیان بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ دوسری ہی صورت کے بطلان سے تیسری صورت باطل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اگر پہلے یعنی لفظ حکم سے ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت مراد ہو اور دوسرے سے نسبت حکمیہ، تو مطلب ہوگا ہر تصدیق میں ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت کا تصور ضروری ہے، ورنہ نسبت حکمیہ ممتنع ہوگی. بالکل الٹا، ٹھیک ہے. نسبت حکمیہ کے بعد نسبت کو واقع کرنا یا واقع نہ کرنا مراد ہوتا ہے، نہ کہ نسبت واقع کرنے نہ کرنے کے بعد نسبت حکمیہ کو مراد لیا جاتا ہے. تو یہ معنی بھی باطل ہوگا کیونکہ صورت میں نسبت حکمیہ، کیونکہ اب معنی ہوگا کہ ہر تصدیق میں ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت کا تصور ضروری ہے، ورنہ نسبت حکمیہ ممتنع ہوگی. یہ مطلب بھی باطل ہے، اس لیے کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ ہر تصدیق ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت پر موقوف ہے، اور یہ توقف باطل ہوتا ہے. یہ توقف کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. اس لیے کہ جب ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت حاصل ہو جائے تو تصدیق حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد تصدیق کے پائے جانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے یہ معنی بھی باطل ہے. لہذا جو معنی شارح نے بیان کر دیا کہ پہلے سے نسبت حکمیہ اور دوسرے سے ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت مراد ہے، یہی معنی صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی معنی مراد لینا چاہیں گے وہ معنی باطل ہوگا، غلط ہوگا. اب ملا لیجیے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حکم منطقیوں کے درمیان بالاشتراک دو معنوں پر بولا جاتا ہے. پہلا ہے نسبت ایجابیہ اور سلبیہ، جو دو چیزوں کے درمیان متصور ہوتی ہے، یعنی نسبت حکمیہ. اور دوسرا معنی ہے اس نسبت ایجابیہ کا واقع ہونا، یعنی واقع کرنا یا واقع نہ کرنا. فعنا بالحکم حیث حکم بأنہ لا بد فی التصدیق من تصور الحکم النسبت الایجابیہ والسلبیہ. تو انہوں نے حکم سے جہاں یہ کہا کہ تصدیق میں حکم کا تصور ضروری ہے، اس سے مراد نسبت ایجابیہ اور سلبیہ ہے. وحیث قال لامتناع الحکم ممن جہل ایقاء نسبت اور انتزاعها، اور جہاں یہ کہا کہ حکم لگانا محال ہوگا اس شخص کے لیے جو ان میں سے کسی ایک سے جاہل ہو، یعنی ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت جاہل ہو. اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ حکم کا معنی متغایر ہے، یعنی دونوں جگہ الگ الگ ہے. وَإِلَّا ورنہ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ النِّسْبَةُ الْإِيجَابِيَّةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، اگر دونوں جگہ نسبت ایجابیہ مراد لیں لم یکن كقوله لامتناع الحکم ممن جہل هذه الامور، معنی تو مصنف کے قول لامتناع الحکم ممن جہل هذه الامور کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا. او ایقاء نسبت فیہما، یا دونوں جگہ ایقاء نسبت مراد لیا جائے فیلزم استدعاء تصدیق تصور الایقاء وهو باطل، تو لازم آئے گا کہ تصدیق ابھی ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت کا تقاضا کر رہی ہے، حالانکہ تصدیق ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت کے بعد پالی جاتی ہے، اب کسی چیز پر موقوف نہیں ہوتی، کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتی. وهو باطل، لہذا یہ صورت بھی باطل ہے. لأن اذا ادرکنا، اس لیے کہ جب ہم یہ ادراک کر لیں ان النسبت واقعۃ او لیست بواقعۃ، کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، یحصل تصدیق حاصل ہو جاتی ہے، اب اس کا حصول اس ادراک پر موقوف نہیں ہوتا. بس یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ہوگا. تو یہ ثابت ہو گیا